हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है, प्लीज़ जाकर उसे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण हम सारी इन्फॉर्मेशन और फैन फिक्शंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें। तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। आखिर बात ये थी कि टेलीग्राम को ओपन करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब कि इसे लॉगिन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से मैं 3 दिन पूरा इसी टेंशन में रही। और थैंक यू सो मच जिसने मुझे टेलीग्राम का आइडिया दिया था। वैसे मेरे पास टेलीग्राम था, पर मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया था और ना ही मुझे कोई आइडिया था कि इसे ऐसे भी यूज़ करना चाहिए। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। सो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और मे बी आज का पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो, लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट बहुत थी तो मैं अब इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये स्टोरी का मे बी सेकंड लास्ट या लास्ट पार्ट है। हमने लास्ट सीन में देखा था, इबो ने सान को कहा, नहीं आगे मत बढ़ना, ऐसा मत करना। सान उसकी तरफ बस एक शार्प आई से देख रहा था, जैसे कि एक हंटर अपने हंट की तरफ देखता है। इबो की आइज़ में टेयर्स थे और इबो की लिप्स पर सिर्फ एक ही बात थी कि उसे ये सब नहीं करना। वो इस सब के लिए नहीं तैयार, और यहाँ तक कि वो शाहजहान के साथ अपनी किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहता। ये तो फिर भी एक बोरी है। शाहजहान जो उसकी तरफ देखता है, शाहजहान को इबो ने इस दिन पहली दफ़ा देखा था और इबो को ये भी नहीं पता कि ये पर्सन आखिर क्यों इसके पीछे पड़ गया है। ये एक टॉक्सिक टाइप स्टोरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो इबो ने हेल्पलेसली शाहजहान की तरफ देखा। अब ये सब शाहजहान के हाथ में ही था, वो उसे छोड़ सकता है या तो वो कर सकता है जो भी वो करना चाहे। इबो, जिसने आइज़ में टेयर्स लेते हुए कहा, उसकी आइज़ टेयर्स से भर चुकी थी और उसकी आइज़ टेयर्स फुल थी। उसने बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में कहा कि प्लीज़ ऐसा मत करो मुझे तुम्हारे साथ। लेकिन इससे पहले इबो कुछ कहे, सान ने उसकी गर्दन से टाइट पकड़ा और कहा, यू वांट टू लिसन माय ओबे, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनी। इबो ने उसकी तरफ देखा। इबो के गर्दन पर स्कार था जो दुखने लगा। इबो की आइज़ से टेयर्स आने लगे। इबो ने हेल्पलेसली उसकी तरफ देखा और इबो ने अपने मन में सोचा, शायद ये डेविल आज मुझे ना छोड़े। लेकिन जैसे ही सान ने फील किया कि इबो की गर्दन का स्कार उसके गर्दन को दबोचने की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, और जिससे इबो ने पेन में अपनी आंखों को बंद भी कर लिया था और उसकी आइज़ से टेयर्स फॉल होकर गिर रहे थे, सान ने अचानक ही इबो की गर्दन को छोड़ दिया और उस स्कार की तरफ देखा जो कि उसी के द्वारा दिया गया था। इबो ने एक गहरी सांस ली और सान की तरफ देखा, जिसका इरादा कुछ बदला हुआ दिख रहा था। सान ने उसे देखा और उसकी टेयर्स पर उसको रहम आ गया और उसने इबो को छोड़ दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, हम इस सब को बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, तुम्हें रोज़ रोज़ इस तरह तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इबो ने उसकी तरफ शॉकिंगली देखा। इबो को लग रहा है ये पर्सन कोई नाटक कर रहा है या तो उसकी इमोशन के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सान ने अचानक ही इबो के ऊपर एक चादर को डाल दिया और कहा, रोना बंद करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसने अचानक ही अपने हाथों से इबो के आंसू साफ किए और चेहरे पर ज़ख्म देखे जो उसके ही दिए हुए थे। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। इबो ने उठकर देखा, वो दरवाजे से तो नहीं गया, आखिर वो कहाँ से गया। इबो ने जल्दी से खुद को ड्रेसअप किया, कपड़े पहन लिए और इबो ने बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन इबो ने देखा कि बाहर से दरवाज़ा किसी ने लॉक किया हुआ है। इबो को समझ आ गई। इबो की आंखों में टेयर्स थे और डर भी था। इबो ने अपनी
پہلی دفعہ اتنی بری حالت دیکھی تھی۔ ایوک نے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے ایک ایک بہت برا ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کو اتنا زیادہ فیئر لیس نہیں دیکھا تھا جو کسی بھی چیز سے نہ ڈرے۔ ایبو نے آنکھیں بند کی اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن ایبو کے دماغ میں ایک بات بار بار آ رہی تھی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے میری بات مان لی۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام زان ہے۔ یہ ایک سائیکوپیتھ پرسن ہے۔ اس نے ایبو کی بچپن کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم بچپن سے ساتھ تھے، لیکن تمہارے بڑے ہونے کے بعد تم نے مجھے بھلا دیا۔ کوئی بات نہیں، میں پھر سے آ گیا ہوں تمہاری زندگی میں۔ میں تو یہاں ہمیشہ سے تھا، لیکن تم نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں، تم نے مجھے اندیکھا کر دیا تھا۔ اس نے اپنا فلیش بیک یاد کیا۔ سین شفٹ ہوتا ہے جہاں ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ اسے ایک دور سے کھڑا ہوا 12 سال کا لڑکا دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا اسے بہت کیوریسلی دیکھ رہا تھا۔ بچہ بہت ہی زیادہ سندر تھا، بلانڈ ہیئر تھے اور کیوٹ چبی چکس تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت اڈوریبل دکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ بچہ اس کے پاس آگے آتا ہے اور اس چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لیکن یہ چھوٹا بچہ تو بہت ہی روڈ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا۔ زان اس بچے کی طرف دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور مسکراتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم میرے دوست نہیں بنو گے؟ بچہ رونے لگا اور اس کی ماں نے آگتے ہی زان کو ڈانٹ دیا اور کہا، تم نے کیا کیا ہے میرے بچے کے ساتھ؟ جاؤ یہاں سے۔ زان وہاں سے چلا گیا۔ زان کا فلیش بیک ختم ہو گیا۔ زان نے کہا، بچپن سے ہی تم نے مجھے خود سے دور رکھا، لیکن اب بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ سے یہیں رہتا ہوں تمہارے پاس، لیکن تمہیں ہی نہیں پتہ۔ سین شفٹ ہوتا ہے مارننگ پر۔ ایبو پوری رات خوف سے نہیں سو پایا تھا۔ اس نے اب بھی اپنی آنکھوں کو بالکل لال کر دیا ہے رو رو کر۔ اچانک ہی ایبو نے دیکھا وہ پھر سے آ گیا۔ ایبو کے پاس ایک کویشچن تھا اس کے من میں جو ایبو پوچھنا چاہتا تھا۔ ایبو نے بہت ہمت کی اور کہا، دروازہ باہر سے بند تھا تو تم اندر کیسے آئے؟ اس نے ایبو کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اسمائل کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے گھر میں ہی رہتا ہوں، شاید تمہیں نہیں پتہ، میں 6 سال سے تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتا ہوں۔ ایبو یہ سن کر شاکڈ ہو جاتا ہے۔ ایبو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس پرسن کے لیے وہ کھڑکی دروازے بند کرتا تھا اور یہاں تک کہ باہر سیکیورٹی بھی کھڑی کر دی تھی، وہ پرسن اس کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ ایبو نے ڈرتے ہوئے کہا، تم میرے گھر؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس شیشے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس شیشے سے میں تمہیں پوری طریقے سے دیکھ سکتا ہوں، اور یہ دیوار کے پیچھے جو کبرڈ ہے یہ میرا گھر ہے اور اس سے میں آرام سے آ جا سکتا ہوں۔ ایبو نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ایبو اچانک ہی اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے ایبو کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، اگر تم مجھ سے یہ کہتے کہ تم کچھ بھی کرو میں وہ سب کر لیتا، لیکن تمہیں چھوڑنا یا یہاں سے جانا میرے بس میں نہیں ہے۔ ایبو نے اس پرسن کی طرف دیکھا۔ وہ پرسن ایبو کے لیے کچھ میڈیسن اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے گرم دودھ ایبو کے سامنے رکھا اور ایبو کو اس کے کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کر بٹھا دیا بستر کے اوپر۔ اس نے ایبو کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہے تو تمہیں بھی اب خود پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ تمہیں تھوڑا سا وقت گزار لینا چاہیے۔
میرے ساتھ، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ ایبو اس کی کوئی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے ایبو کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، دنیا میں کوئی بھی تمہارے پاس نہیں رہتا جب تک تم اس کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو۔ تمہیں تمہارے ماں باپ نے چھوڑ دیا، وہ بیسٹ فرینڈ کہاں گئے جس کے لیے تم سارا دن ان کے ہوم ورک کرتے رہتے تھے؟ وہ مینڈی جس نے تمہارا ایک پل کے لیے ساتھ نہیں دیا۔ مجھے افسوس ہوا۔ ایبو نے اپنی آنکھیں جھکا لی اور دل میں سوچا، بس یہ بات سچ ہی ہے، میری مدد کسی نے نہیں کی، یہاں تک میرے پیرنٹس نے بھی مجھے ان حالات میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے ایبو کے گالوں سے پکڑا اور کہا، لیکن یقین رکھو، میں مرنے کے بعد بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور مسکرا دیا۔ اس نے ایبو کو دودھ کا گلاس دیا اور کہا، یہ لو، پی لو، تمہارے زخموں کو مرہم کی ضرورت ہے اور جسم کو تھوڑی سی طاقت کی۔ ایبو نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو مت، اس میں زہر نہیں ہے۔ اگر مجھے زہر دینا ہوتا تو میں تمہارے پیرنٹس کو دیتا، یا اس انسان کو جس نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میرا یقین کرو۔ میرا پیار اتنا برا نہیں ہے، بس یہ ایک پنجرے کی طرح ہے، تمہیں اس کے اندر ہی رہنا ہوگا۔ اگر تم نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو تمہارے پر میں کاٹ دوں گا۔ ایبو نے اس کی طرف ڈری ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس نے ایبو کو ایک چھوٹا سا پنجرا دیا جو سنہرا تھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے، اور مسکرا دیا۔ ایبو بس کنفیوزنگ ویو سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بس اب ایسے مت دیکھو، جلدی سے اس دودھ کو پی لو، پھر ہمیں شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ ایبو نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا اور کہا، کس کی شادی؟ ہماری اور کس کی؟ دیکھو، میری ماں انتظار کر رہی ہے ہم دونوں کی شادی کی۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنی ماں سے ملاؤں۔ اس نے ایبو کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے اس وڈرا کو کھولتے ہوئے اندر لے گیا، اور اس ڈرا والی سائڈ جو ایک الماری تھی اس میں ایک دروازہ تھا۔ وہ اس میں جب گیا ایبو کو لے کر، ایبو نے دیکھا یہ بہت ہی سندر جگہ ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ عجیب جگہ تھی۔ یہ خوبصورت تو تھی، لیکن یہ بہت بڑی لائبریری تھی۔ یہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی بڑی جگہ تھی۔ اس نے بتایا، یہ لائبریری ہے، میری ماں کو ہمیشہ کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور ہاں، یہ کچن ہے، یہ بہت بڑا کچن ہے، اور یہ چھوٹی لائبریری تمہارے پڑھنے کے لیے، تمہیں کتابوں کا بہت شوق ہے نا، اور یہ تمہارا اور میرا بیڈ روم، میری ماں نے یہ سب ہمارے لیے بنایا تھا۔ ایبو کو جلدی سے کھینچنے لگا۔ ایبو اس کے ساتھ انکانشیسلی چل رہا تھا، جیسے جیسے وہ اسے کھینچتا جا رہا تھا۔ ایبو کو اس نے کہا، ابھی تمہیں ماں سے بھی تو ملانا ہے، رکو۔ وہ زور زور سے چلا کر بولنے لگا، ماں دیکھو، میں اسے لایا ہوں یہاں۔ ایبو نے دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے، یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ ایبو نے دیکھا وہاں ایک تصویر لگی ہوئی تھی، ایک بیوٹیفل سی وومن کی۔ وہ عورت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری ماں ہے، تمہیں کیسی لگی؟ ایبو، میری ماں سے ملو۔ ماں، یہ ایبو ہے، میں نے کہا تھا نا، وہ ہمارے ساتھ ایک دن ضرور آئے گی یہاں رہنے کے لیے۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک دن میرے ساتھ ضرور کھیلے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ہو گئی ہے، دیکھو اسے۔ ایبو بس ورڈلی اس کے ساتھ اس کے فیس پہ حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایبو کو کہا، چلو اب ویڈنگ کے کپڑے پہنو، ہمیں شادی بھی تو کرنی ہے، ماں نے کہا تھا میرے سامنے شادی کرنا۔ اس نے ایبو کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے روم میں لے کر چلا گیا۔ وہاں پر ایک بہت اچھا سا ڈریس پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ میری ماں نے کہا تھا کہ یہ میری اومیگا کے لیے ہے، تو تم اسے پہنو اور میں بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ ایبو
बस उसे हैरानी से देख रहा है। उसने अचानक ईबो के पास आने के बाद ईबो की कमर से टाइट पकड़ा और कहा, माँ से मिलकर तो तुम्हें अच्छा लगा होगा ना? ठीक है, माँ इंतज़ार करिए, जल्दी करो। हमें हमें जल्दी से शादी करनी होगी, नहीं तो माँ नाराज़ हो जाएगी। चलो जल्दी। उसने जल्दी से ईबो के हाथ में वेडिंग ड्रेस पकड़ा दिया और खुद भी बाहर चला गया। उसने दूसरे कमरे में जाकर एक बहुत अच्छा सा सूट पहना जो ब्लैक कलर का था। उसने ईबो को वाइट कलर का गाउन दे दिया। ईबो अपसेटली उस गाउन को देखने लगा। अब जान वापस आया और दरवाज़ा खोलते हुए वो रूम के अंदर चला गया। उसने ईबो से कहा, तुमने अभी तक कुछ नहीं पहना? तुमने क्यों नहीं पहना ये गाउन? ये मेरी माँ का है, तुम इसमें अच्छी लगोगी। ईबो ने कहा, पर ये तो एक वुमेन के लिए होता है ना। ईबो का हाथ उसने गुस्से में पकड़ लिया और कहा, जितना कहा है उतना ही करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। ईबो ने जब उसका ऐसा रूप देखा, ईबो डर गया। ईबो ने कहा, ठीक है ठीक है। मैं ईबो ने कहा, तुम बाहर जाओ। उसने ईबो की कमर से पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ भी कर सकती हो, मेरे सामने भी। ईबो ने कहा, वेडिंग से पहले सामने नहीं। और ईबो ने अपनी आंखें झुका ली। जान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सच में शर्मा रही हो? और गले लगा लिए ईबो को और कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, जल्दी पहनो। ईबो ने पहन लिया उस वेडिंग गाउन को और उसने ईबो का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी करो। ईबो ने गाउन पहना हुआ था, उसने ईबो की कमर से पकड़ा और म्यूज़िक ऑन कर दिया और ईबो के साथ डांस करने लगा। ईबो के साथ वो कपल डांस कर रहा था। ईबो की पूरी बॉडी कांप रही थी और ईबो की आंखों में आंसू और डर था। उसने ईबो के साथ काफ़ी देर तक पागलों की तरह उसे गले लगाकर डांस किया और कहा, सिर्फ तुम और मैं, आज हमारा दिन है, सब कुछ हमारा। वो डांस करते समय ईबो की नेक में स्मेल करने लगा और नेक में नोज़ को रब करने लगा। ईबो ने आंखें बंद कर ली। सडनली उसने ईबो को छोड़ दिया और कहा, शादी के लिए देर हो रही है, देखो अब हमें चलना होगा। जैसे ही वो ईबो को खींचने लगा, ईबो वहाँ रुक जाता है। मतलब वो बहुत घबरा गया था, वो थम सा गया। उसने ईबो के हाथ को पकड़ा, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और उसे वहाँ से ले गया। वो एक वियर्ड जगह में चला गया उसे लेकर। इस महल के अंदर ही एक चर्च था। ईबो को वहाँ पर उसने खड़ा किया और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मुझे इस पादरी को कब से किडनैप करके रखना पड़ रहा है और इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। इसे यहाँ पर आए हुए 40 दिन हो गए हैं। ईबो ने डरते हुए उस पर्सन को देखा जिसे जान ने कुत्तों की तरह जंजीरों में बांधकर और जकड़ कर रखा हुआ था। उस फादर की बॉडी पर पूरी तरीके से सारी की सारी रस्सियाँ ही थी। उसे उल्टा लटकाया हुआ था। वो देखकर हैरान हो जाता है। उसने फादर को खोल दिया। फादर की बहुत बुरी हालत थी। उसने ईबो को एक ड्रेस दिया हुआ था और ईबो के हाथ में फ्लावर पकड़ा दिए। ईबो के बालों को टाई कर दिया जो थोड़े लोग थे। ईबो को बहुत ऑकवर्ड फीलिंग आ रही थी ऐसी ड्रेसिंग में। जान ने उसका हाथ पकड़ा और फादर को खड़ा रहने के लिए कहा। फादर की हालत इतनी ख़राब थी उस पादरी की, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फादरी ने अब अपनी होली बुक को उठाया और कहा, मिस्टर जान, और ईबो का नाम उसे नहीं पता था। तो उस बेचारे पादरी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो ईबो को जैसे ही उस पादरी ने देखकर उससे नाम पूछा, जान ने उस पर गुस्सा करते हुए उसके पेट में ज़ोर से लात मारते हुए कहा, तुम मुझसे उसका नाम पूछोगी? पादरी, तेरी इतनी हिम्मत? वो मेरी है, तू ऐसा कैसे कर सकता है? पादरी की हालत बुरी हो गई थी। ईबो डर जाता है। ईबो ने जो हाथों में फूल पकड़े थे ईबो ने वो भी गिरा दिए डरते हुए। पादरी ने कहा, वो तो बस मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं शादी करवा सकूं। उसने कहा, लेकिन तो उसका नाम ज़रूरी जानना चाहता है, तो उसका नाम बिना लिए। जान ने उसके पेट में इतनी ज़ोर से लात मारी थी कि पादरी नीचे जा गिरा था। ईबो के डर से आंखों से आंसू और ईबो को बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा था जान से। अचानक ही ईबो ने
कहा, मारो मत उसे। जान ने मुड़कर ईवो की तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुमने? ईवो ने कहा, हमारी हमारी शादी को देर हो रही है ना, इसीलिए। फिर जान की जो शैतान जैसा, डेविल जैसा चेहरा था, उस पे मुस्कुराहट आ गई। वो डेविल फेस अचानक नॉर्मल हो गया और उसने कहा, अच्छा जी तुमने ठीक कहा। उसने अचानक ही फादर को खड़ा किया और उसके कपड़े साफ करते हुए, देखो तुम इसे मिसेस जान कहो, इसका नाम लेने की हिम्मत मत करना। मैं किसी को इतना हक नहीं दूंगा कि वो इसका नाम अपनी गंदी ज़बान से ले। समझ आई? नीच, गंदी नाली के कीड़े। ईवो जो डरते हुए जान की तरफ देख रहा था, अचानक उसने ईवो का हाथ पकड़ा और कहा, शुरू करो। पादरी बेचारा कांपते हुए खड़ा था। उस बेचारे से तो खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, उसकी इतनी हालत बुरी थी। ईवो का हाथ जान ने मजबूती से पकड़ा। जो ग्रिप ईवो को फील करा रही थी, उसके ना का मतलब और अंजाम क्या हो सकता है। ईवो ने घबराते हुए जान की तरफ देखा। पादरी ने रिचुअल्स कहना स्टार्ट किए और उसने ईवो का नाम लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा। वो जानता है ईवो का नाम लेते ही उसकी जान जा सकती है। और जैसे ही रिचुअल्स कंप्लीट हुए, पादरी ने कहा, क्या आप इनकी वाइफ बनने के लिए तैयार हैं? ईवो खामोश है। ईवो ने कुछ नहीं कहा। अचानक ही जान ने अपनी ग्रिप को टाइट किया और ईवो की आंखों में देखा। ईवो ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पादरी ने कहा, आपकी वाइफ जवाब नहीं दे रही तो शादी नहीं हो सकती। जान ने कहा, क्या कहा तूने? हाँ। उसने पादरी के मुंह से ये बात सुनते ही पादरी के गले से पकड़ा और पादरी के मुंह पर जोर जोर से पंच मारना स्टार्ट कर दिए। ईवो डर जाता है। ईवो बहुत डर जाता है। ओमेगा इतना घबरा गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे बताएगा कि तू बताएगा कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं? ईवो जो बहुत डर जाता है, ईवो ने अचानक ईजान के कंधों से पकड़ लिया और जल्दी से, जैसे ईजान ने उसकी तरफ देखा, हाथ हटाते हुए कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मार मार के इसे मार डालोगे तो फिर हम शादी कैसे करेंगे, और दूसरे पादरी को लाने में तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। जान अब काम डाउन हो जाता है और पादरी को देखा। हालत उसने बहुत बुरी की थी। उसने ज़बरदस्ती पादरी को उठाकर बिठा दिया चेयर के ऊपर, क्योंकि उसे पता था अभी खड़े होने लायक नहीं है। पादरी ने अब अपने कांपते हुए होठों से कहा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जिसके मुंह से खून निकल रहा था। ईवो ने डरते हुए जान की तरफ देखा। जान ने ईवो के मुंह पे कस के थप्पड़ मार दिया और कहा, हाँ बोल जल्दी, हाँ बोलो। ईवो ने रोते हुए कहा, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। इन दोनों की शादी ऐसे ही हो जाती है। जैसे ही शादी के रिचुअल्स कंप्लीट हुए और फादर ने कहा, आज से आप हस्बैंड और वाइफ हो, तो जान के चेहरे पर जो खुशी थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी ही रौनक थी। उसने जल्दी से ईवो को उठा लिया और उठाने के बाद उसने ईवो को गले लगाया और कहा, आज से तुम उनमें एक हैं। और ईवो को जल्दी से उसके चेहरे से पकड़ लिया, उसके दोनों गालों पर अपने हाथों को टाइटली रखा और ईवो के लिप्स को अपने लिप्स के साथ टच कर दिया, मतलब जोड़ दिया, और ईवो को एग्रेसिवली किस करने लगा। फादर वहीं पर ये सब देख रहा था और फादर ने जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो जानता है ये साइको पर्सन अगर उसे उन दोनों को देखता हुआ देख लेगा, पता नहीं वो उसके साथ क्या कर देगा। वो किस इतनी डीप कर रहा था कि वो को अब सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। ईवो ने उसके चेस्ट पर हाथ रख के अपने मुंह को दूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि वो आज ईवो की बॉडी से उसकी सांसें निकाल लेगा। उसने ईवो की गर्दन और ईवो के पीछे से जो नेक होती है वहाँ से टाइट पकड़ा हुआ था और चिन से, और वो बस डीपली वो किए ही जा रहा था। ईवो ने अब जान से दूर होने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो रहा था।
ایوو کو سانس لینے میں بہت پرابلم ہونے لگے۔ اچانک ہی اس نے چھوڑا۔ ایوو نے بہت ڈیپلی بریتھ لی۔ ایوو نے بہت گہری گہری سانسیں لی، اتنی گہری سانسیں ایسا لگ رہا تھا ایوو کا کسی نے گلا ہی گھونٹ دیا تھا۔ اب اس نے ایوو کا ہاتھ پکڑا اور فادر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو میں گھر چھوڑ دوں گا، لیکن میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ فادر بہت ڈر جاتا ہے۔ فادر جو کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم سے اتنا گھبرا رہا تھا، فادر اچانک ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے نائف نکالی۔ ایبو نے کہا، ہاں انہیں مارو مت۔ زان نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، مجھے نہیں پسند تم کسی کا بھی احساس کرو سوائے میرے۔ وہ جیسے ہی نائف کو اٹھا کر اس فادر کے گردن پہ مارنے والا تھا، ایبو نے کہا، میں نے احساس نہیں کیا، وہ ہماری ویڈنگ نائٹ کو دیر ہو رہی ہے۔ زان نے مڑ کر دیکھا اور اسمائل کی اور اس نائف کو وہیں پھینک دیا اور پادری کو کہا، چلو میں تمہیں باہر کا راستہ دکھا دوں۔ اس نے پادری کو کھڑکی سے ہی باہر پھینک دیا اور کہا، نکل جاؤ۔ اور بعد میں ایبو کو جلدی سے برائڈل سٹائل میں کیئر کیا۔ ایبو کے چہرے پر ڈر، پریشانی صاف صاف تھا۔ ایبو اپنے من میں کیا سوچ رہا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ایبو اپنے من میں سوچتا ہے، یہ پرسن جو ایک سائیکو پرسن ہے، میری اس سے شادی ہو چکی ہے، یہ سب اتنا کم وقت میں ہوا، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن میں اپنے سامنے کسی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ایبو کو بستر پر لیٹایا اور اپنے ویسٹ کوٹ کو اتار دیا اور ایبو کی چن سے پکڑا اور چن کو اوپر کی طرف کیا اور ایبو کے فیس کو ایڈمائر کیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، اس پوری دنیا سے چھپا کر رکھوں گا اور تم سے اتنا پیار کروں گا کہ تمہیں کبھی بھی میرے پیار میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ایبو کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی تھی۔ ایبو کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ اس نے اچانک ہی ایبو کے پیار سے لپس میں سافٹلی کس کرنا اسٹارٹ کیا۔ ایبو نے اپنے ہاتھوں کو اس کے چیسٹ کے اوپر رکھ دیا تاکہ ایبو تھوڑا بہت اس کے اور اپنے بیچ میں ڈسٹینس رکھ سکے۔ ایبو بہت زیادہ ویٹ اور عجیب فیل کر رہا تھا اپنے لپس پہ، اس کے سافٹ لپس۔ ایبو کو فیل ہوا کہ وہ پہلے سے ڈیفرنٹ اور بہت جنٹل ہے۔ اس نے ایبو کے لپس کو چھوڑ دیا اور کہا، آئی لو یو، اور اچانک دور ہو کر تھوڑا سا قریب چل کر گیا اور سائڈ ٹیبل کو کھولا، اس میں سے کچھ گولیاں نکالی، ایبو کو پانی دیا اور گولیاں دی اور کہا، یہ لو پین کلر۔ ایبو نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایبو کو کہا، فرسٹ ٹائم میں درد ہوتا ہے، اسی لیے پین کلر کھاؤ تاکہ تمہیں درد کم ہو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے پیار کو زیادہ درد دوں۔ ایبو کو یقین نہیں آ رہا یہ وہی پرسن ہے جو اسے کتنا ٹارچر کرتا تھا اور اسے بہت برا درد دیا تھا اس نے لاسٹ ٹائم، اسے یاد ہے۔ اس نے ایبو کو کہا، تمہیں میری بات سنائی نہیں دی۔ ایبو نے ڈرتے ہوئے پین کلر کھا لی اور وہ پانی بھی پیا، لیکن اصل میں یہ پین کلر نہیں تھی، یہ وہ گولیاں تھی جو ایبو کو بھی اس سب کے لیے پراپرلی تیار کر دیں اور ایبو کو بھی اس چیزوں کا احساس ہونے لگے۔ ان گولیوں سے انسان کی باڈی میں گولیوں کا اثر اس وقت نہیں ہوا تھا جیسے ایبو انکمفرٹیبل اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں ایبو کو ایسے لگا جیسے اس کی باڈی میں بجلی کی رفتار سے کوئی چیز ہے جو اس کی باڈی کو اتنا گرم کر رہی ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ہائی لیول کا فیور ہو رہا ہو۔ ایبو کی آنکھیں لال ہونے لگی، ایبو کی سانسیں تیز ہونے لگی، ایبو کی باڈی میں ایک الگ سی فیلنگ آ گئی۔ اچانک ہی ایبو کے ہارمونز اتنے امبیلنس ہو گئے کہ ایبو کی پوری باڈی عجیب ریئیکٹ کرنے لگی۔ ایبو کا گلا سوکھ گیا تھا، آنکھیں لال ہو گئی تھی، پوری باڈی سے اتنی زیادہ ہاٹ ہیٹ نکل رہی تھی۔ ایبو کو فیل ہو رہا تھا یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔
ایبو کو انسان کی اس وقت ٹھنڈی باڈی اچھی لگ رہی تھی۔ ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایبو کو گھر سے لگا لیا اور اس کی نیک میں کس کرنا اسٹارٹ کیا۔ ایبو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اس کی پوری باڈی میں وائبریشن اسٹارٹ ہو گئی تھی اتنی سپیڈ میں۔ ایبو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اذان نے اس کی کمر سے ٹائٹ پکڑا اور اسے آرام سے بستر پر لیٹا دیا اور خود کو انر جو کوٹ پہنا ہوا تھا اسے بھی اتارا۔ اذان کا چیسٹ، اس کی سکس پیک بالکل واضح ہو رہے تھے۔ ایبو نے اپنی انکانشیس آئیز سے اسے دیکھا، لیکن ایبو کی آئیز جو عجیب فیلنگ میں ہے، ایسا لگ رہا ہے ایبو ڈرنک ہے۔ نہیں، اس نے تو کبھی ڈرنک نہیں کی، پھر اسے ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ وہ ڈرنک ہے؟ اس نے اپنے ویسٹ کوٹ اور انر ویسٹ کوٹ کو آرام سے رکھا اور ایبو کی طرف دیکھا۔ ایبو کو اس نے پیار سے ایڈمائر کرا۔ آرام سے ایبو کے بیک جو زپ تھی اس ڈریس کی، اسے آرام سے ایبو کو اٹھایا اور گلے لگا کے اسے کھولا۔ ایبو کے سلیپس جو کہ کندھے سے نیچے کر دیے اور بعد میں ایبو کو انڈریس کر دیا۔ ایبو کی باڈی اس کے سامنے بالکل نیکڈ تھی۔ اس کے اس وقت آنکھوں میں کوئی لسٹ نہیں، وہ بس پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایبو نے انکانشیس حالت میں بھی خود کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایبو کو دیکھا اور کہا، اس طرح مت کرو، اب ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ ایبو نے اس کی طرف دیکھا اور ایبو کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ ایبو کو اس کی آنکھیں بہت زیادہ بھاری لگ رہی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ڈریس تھوڑا ہیوی ہے، تمہیں اس سے پرابلم ہو رہی ہوگی۔ ایبو نے بس ایک معصوم نظر سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس وقت ایبو کے دماغ بالکل سن پڑ گیا تھا۔ اسے اس پرسن کی کوئی بات، کوئی آواز نہیں آ رہی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اچانک ایبو نے اذان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اذان نے اسمائل کیا اور کہا، اس کا مطلب یہ سب کام کر رہا ہے، مجھے امید تھی، مجھے یہی امید تھی۔ ایبو نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سین شفٹ ہوتا ہے مارننگ پر۔ ایبو نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایبو نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کل رات کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کئی ساری زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے محسوس کیا اذان نے اسے بہت ٹائٹ گلے لگایا ہوا تھا اور وہ بھی پیسفل سو رہا تھا۔ ایبو نے اس کی گرپ سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی اذان نے محسوس کیا ایبو کو مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا اپنے آرم میں، اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا، کیا ہوا، تم جاگ؟ لیکن ایبو نے اس کی طرف دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اذان اس بات سے حیران ہے کہ یہ اومیگا آخر اس طرح کیوں رو کر دکھا رہا ہے اسے۔ اس نے اسمارٹلی ایبو کو بلیم کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ہی شروعات کی تھی، میں نے تو تھوڑا سا رکنے کی سوچی تھی، لیکن تم نے شروعات کی تھی۔ ایبو نے اور زور سے رونا شروع کر دیا اور کہا، لیکن ایبو کے پاس اب کوئی ورڈز نہیں تھے۔ اس نے ایبو کے آنسوں کو صاف کیا اور کہا، چلو چھوڑو، جو ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، تم اپنی غلطی کو لے کر اتنا شرمندہ کیوں ہو؟ اٹس اوکے، ہم میرڈ ہیں، ہم پارٹنر ہیں۔ ایبو نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا، وہ کتنا اسمارٹ ہے، وہ کس طرح اپنی ساری غلطیوں کو ایبو پر ڈال رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایبو بھی کنفیوز ہے کہ ہاں، شروعات تو سچ میں اس نے ہی کی تھی، لیکن وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اذان نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور اپنے ڈیول مائنڈ سے جو اس نے گیم بنائی تھی اور وہ اس میں سکسیسفل دکھائی دے رہا تھا، وہ سیٹسفائی فیل کر رہا تھا۔ اس نے ایبو کو گلے لگا لیا اور ایسا فیل کرایا جیسے وہ ایبو کو کنفرٹ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے ایبو کو کہا، چلو ٹھیک ہے، اب تم اٹھ جا، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے خود کو ٹاول سے کور کیا ہوا تھا اور وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ ایبو نے اپنے سر پہ زور سے سلیپ کیا اور کہا، نہیں، میں اتنا نہیں گر، لیکن
ایبو کو اچھے سے یاد ہے کہ اس نے زان کو اپنی طرف پکڑ کے کھینچا اور زان کو سیڈیوس کیا تھا۔ ایبو سوچ بھی نہیں سکتا وہ اتنا زیادہ گر سکتا ہے۔ زان بہت ہی اسمارٹ تھا، اس نے آخر ایبو کو سوچ میں ڈال دیا۔ اب ایبو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتا زان نے اس کے ساتھ کسی قسم کا فورس کیا ہے، وہ خود پر بلیم کر رہا ہے۔ ایبو نے اپنے آنسو صاف کیے اور سوچا کہ میں ایک اومیگا ہوں، شاید میں اپنی ہیٹ میں اس وقت آ گیا۔ ایبو نے اس پرسن کو دیکھا، ریڈی ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بہت ہی اچھا ڈریس اپ کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک اسمائل دیتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس نے ایبو کے سامنے بریک فاسٹ رکھا اور کہا، جب تک تمہیں اچھے سے نیند نہ آ جائے اور تمہیں لگے نا کہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، تب تک تم آرام کرو۔ ایبو نے اس کی طرف دیکھا۔ ایبو نے کہا، یہ جگہ، یہ گھر تمہارا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نہیں، ہمارا ہے۔ ایبو نے اپنے من میں سوچا، ایک چھوٹی سی جگہ، ایک آئینے کے پیچھے اتنا بڑا مینشن، ایک محل کی طرح جس میں بہت عجیب سے کمرے ہیں، اتنی بڑی لائبریری، کیسا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایبو کی طرف دیکھا اور کہا، کس سوچ میں ہو؟ اس نے ایبو کو چادر دی۔ ایبو نے پہلے ہی اپنے اوپر ایک چادر ڈالی تھی جو کافی پتلی تھی، لیکن اس نے ایبو کے اوپر ایک اور چادر ڈال دی تاکہ ایبو کو سردی نہ ہو۔ اس نے ایبو کو آرام سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ ایبو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی لائف اس طریقے سے بدل جائے گی۔ اس نے ایبو کو کھانا کھلانے کے بعد ایبو کے منہ کو اچھے سے وائپ کیا اور بعد میں اسمائل دیتے ہوئے ایبو کے لیے وہ ڈریس سلیکٹ کرنے لگا۔ ایبو نے کہا، کیا مجھے اب ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہوگا؟ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ ایبو نے کہا، نہیں، میں نے ایسا نہیں سوچا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو ہم آج سے اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، لیکن میری زندگی میں رہ کر تمہیں کچھ باتوں کو ماننا ہوگا، اور ان باتوں کو اگر تم نے نہیں مانا تو تمہیں اس کی سزا مل سکتی ہے۔ ایبو نے حیرانی سے اس پرسن کی طرف دیکھا اور کہا، کیا؟ اس نے ایبو کو چپ کرا دیا۔ ایبو نے کہا، کیا میں تمہاری زندگی کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے ایبو کے قریب آیا اور کہا، کیوں نہیں، تم کچھ بھی نہیں جان سکتے، صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ اتنا روڈ بھی ہے؟ اچانک ایبو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے ایبو کو مسکراتے ہوئے کہا، سو جاؤ، دیکھتے ہیں کہ ایبو کی لائف کیسی ہوتی ہے۔ اس نے ایبو کو بس لٹا دیا اور سونے کا کہا۔ ایبو نے جب آنکھیں بند نہیں کی تو اس نے غصے میں ایبو کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ یہ لائف کیا ایبو کو اچھی لگے گی؟ یا تو ایبو اس کے پیار سے تنگ ہو جائے گا۔ ایف کو میں یہی اینڈ کر رہی ہوں اور نیکسٹ پارٹ آ جائے گا، تو آپ لوگ جلدی سے کامنٹ باکس میں جا کر لنک کو کلک کیجیے اور چینل جوائن کر لیجیے میرا ٹیلی گرام کا۔ بائے۔